ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا بعد کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ محرم عزت والا ہے۔ اب یہ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ محرم حرمت کا مہینہ ہے۔ حرمت کہتے ہیں بزرگی کو اور برتری کو، بڑائی کو، چونکہ یہ مہینہ سارے مہینوں میں برتری والا ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے اس کی افادیت کو، اس کی بزرگی کو بیان کیا۔ اور پھر حرمت کے 4 مہینے جن میں زمانہ کفر میں بھی مشرکین جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لڑائی کا وقت ہوتا، لڑتے لڑتے ایک دم محرم آتا تو روک دیتے ہاتھ، کہتے محرم آ گیا، ذی القعدہ آ گیا، ذی الحجہ آ گیا، رجب آ گیا۔ تو یہ محرم کا مہینہ ازل سے چلا آ رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے رمضان کے بعد سب سے افضل جو مہینہ متعین کیا ہے جس کا روزہ، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یعنی محرم کے مہینے میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، مسلم شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہود مدینہ کو دیکھا کہ یہود مدینہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے پورے جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پار ہوئے تھے اس دن، اور فرعون غرق ہوا تھا۔ اللہ نے ہمیں نجات دی، موسیٰ کلیم اللہ نے اس نجات کی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا۔ ہم یہود اس دن سے آج تک روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور آئندہ ہم روزہ عاشورہ کا رکھا کریں گے۔ رمضان فرض نہیں ہوا تھا، رمضان کا فرضیت کا نزول نہیں ہوا تھا، کوئی رمضان کا تذکرہ اس وقت تک نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس رمضان سے پہلے عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رمضان بھی ہو گیا نزول اس کا فرضیت کا، پھر آپ نے 10 محرم کا روزہ تواتر سے رکھا، یعنی کثرت کے ساتھ رکھا، لگاتار رکھا۔ تو آپ نے صحابہ اکرام کو بٹھا کر کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا کے رکھوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، اب 10 محرم کا روزہ مسلمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ میں ان کی مشابہت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں 9 محرم کا روزہ ملا کے رکھوں گا تاکہ روزوں میں بھی ہماری یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ جو نبی روزے میں آپ کو یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونے دینا چاہ رہے تو وہ لباس میں یا چہرے میں کیسے ہونا پسند کریں گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا اوفر اللحا وخف الشوارب خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں، تم اس کے برعکس کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر چیز میں، عمل میں بھی یہود نصارہ کی نقل سے منع فرمایا۔ تو اب یہ محرم جو ہے یہ خالی اب لوگ سمجھتے ہیں کربلا کا مہینہ ہے، رونے دھونے کا مہینہ ہے، یا ماتم کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ محرم کو فضیلت اس زمانے سے ہے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ تو بہت پرانی ہے، زمین و آسمان کے بننے سے بھی پہلے کی ہے، تو محرم کا ذکر بھی زمین و آسمان کے بننے سے پہلے کا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت بتائی، عاشورہ کا روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا
اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 10 محرم کو صدقہ خیرات کرے گا، زیادہ اپنے اہل خانہ پہ کھانا پینا خرچ کرے گا، اللہ اس کے پورا سال رزق میں وسعت فرمائے گا۔ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت رسول ہوا، 9 محرم کو روزہ رکھنا سنت رسول ہوا، اور یہاں ہمارے ہاں تصور ہے کہ 9-10 محرم کو سبیل لگا دیں، حلیم بنا لیں، لوگوں کو دن کا کھانا کھلا دیں، حالانکہ وہاں روزے کا حکم اور یہاں پہ کھلانے کا حکم۔ اب آپ بتائیں، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی مطابقت ہی نہیں بنتی۔ اب محرم کو فضیلت کس وجہ سے ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کو جو تذکرہ ہے وہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ کربلا کو شان ملی ہے محرم کی وجہ سے کہ وہ محرم میں برپا ہوئی، اور کربلا میں جو شہداء ہیں ان کی شان اللہ نے بڑھا دی ہے، کیونکہ وہ محرم سال کے پہلے مہینے میں، اور پھر وہ اس طرح دردناک حالت میں شہید ہوئے۔ ان کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے، ان کی شان بھی اعلیٰ ہے، لیکن مہینہ یہ اس سے پہلے بھی اعلیٰ ہے، اور اس مہینے کو بھی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کرائی۔ اسی مہینے میں حضرت خدیجہ کی شادی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اسی مہینہ کے اندر جو ہے بڑے بڑے اور واقعات بھی رونما ہوئے۔ آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں، اور آپ کو جو ہے طبقات ابن سعد کے اندر وہ لکھتے ہیں، تاریخ پوری لکھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت کب سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا، اس کے اندر روح کو پھونکا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام سے ملا دیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت نوح پیغمبر کی کشتی کنارے لگی جودی پہاڑ کے، اور باقی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگے نمرود میں ڈالے گئے، اللہ نے آگے نمرود کو ان پہ گلے گلزار کر دیا، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں، مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے بد دعا کرتے ہیں، فرعون سپرد دریا ہوتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کنارے اپنی قوم کے ساتھ اور نجات کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو بھی مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچایا گیا، مہینہ محرم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جیل سے نکلے، مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور کنویں سے بچائے گئے، مہینہ محرم کا تھا۔ تخت مصر پہ بیٹھے، مہینہ محرم کا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی اور بیٹے سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ دانیال علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، حنظلہ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام کو شہادت ملی، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، اللہ ان کو 40 دن کے بعد کس طرح نجات دیتا ہے، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت زکریا شہید ہوئے، حضرت یحییٰ شہید ہوئے، مہینہ محرم کا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھائے گئے، مہینہ محرم کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کو تو مہینہ محرم کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پہلی شادی ہوتی ہے، مہینہ محرم کا ہے۔ حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، مہینہ محرم کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس کے بعد نواسے شہید کیے جاتے ہیں۔ اہل بیت 72 کی تعداد میں، جن میں خالص 18 کی تعداد میں آل رسول تھے، باقی نسبت رسول والے تھے، وہ 72 کی تعداد میں کرب و بلا کے اندر دردناک حالت میں شہید کیے جاتے ہیں، پانی کھانا بند کیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت آئے گی، مہینہ محرم کا ہوگا، اللہ تعالیٰ سور پھنکوائیں گے، مہینہ محرم کا ہوگا، ساری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، مہینہ محرم کا ہوگا، ساری کائنات کو تہس نہس کیا جائے گا، پہاڑ
روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ستارے زمین پر گریں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں مہینہ محرم کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مارنے کے بعد جب زندہ اٹھائیں گے وہ مہینہ بھی محرم کا ہوگا، اور جب سارے انسان حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور کل صحابہ کے دامن میں جام کوثر پئیں گے، مہینہ محرم کا ہوگا۔ اور وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سارے اہل ایمان سفید لباس پہن کر جنت کی طرف چلیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، مہینہ محرم کا ہوگا۔ اور جب جہنم میں کالے لباس کے ساتھ جہنمیوں کو گھسیٹ کر پھینکا جائے گا تو بھی مہینہ محرم کا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے محرم کو فضیلت کسی واقعے سے نہیں ہے بلکہ اسلام میں ازل سے ہے، اور ہمارا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ واقعات دردناک ہیں، وہ میں آگے پورا قصہ آپ کو کربلا کا سناؤں گا۔ اس کو محرم کے ساتھ تعلق اس لیے بنا کہ حج کے ایام تھے اور آپ وہاں سے چلے تھے، اور پھر محرم میں آپ کو 3 دن کس طرح پانی اور کھانا ہر چیز بند کر کے آپ کے بچوں کو اور آپ کو اہل خانہ کو کس طرح تشدد کے ساتھ شہادتوں کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو امت میں بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر افسردہ ہونا کربلا کے واقعے پر وہ ایک فطری عمل ہے۔ جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی، جس کو آل رسول سے محبت ہوگی، تو وہ تو ویسے ہی افسردہ ہوگا۔ کیوں ہوگا کہ ہم تو ویسے کسی کی شہادت کا سنیں یا کسی کے دردناک موت کا تو ہمیں افسردہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نواسے رسول ہیں، یہ تو اہل بیت رسول ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ محرم کی اپنی کوئی فضیلت نہیں اور صرف کربلا ہی کے واقعے کو بیان کیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو انشاءاللہ آپ محرم کو سمجھیں، محرم میں روزوں کو سمجھیں۔ روزے رکھنا ثواب، 1 سال کا گناہ معاف، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ صدقہ خیرات کرنے سے پورا سال رزق بڑھتا ہے، اور گانے سننا پورا سال ہی گناہ ہے، محرم میں نہیں خالی۔ آج سنی کیا کرتا ہے، سارے مسلمان گانے بند، قوالیاں سننی شروع ہو جاتے ہیں۔ قوالی تو اس سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ اس کو جائز سمجھ کے سن رہے ہیں، گانے کو تو آپ گناہ سمجھ کے سن رہے ہیں، اور جائز سمجھ کے جس چیز کو سنیں گے وہ اور بڑا گناہ ہوگا۔ اب ایک بندہ کہے جی میں تو ڈانس والی فلم نہیں دیکھ رہا، میں فلم دیکھ رہا ہوں انگریزوں کی بنی ہوئی ہے، ہسٹوریکل ہے، سٹوری کوئی بہت اچھی ہے، تو اب آپ کہیں جی اس کو میں ثواب سمجھ کے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی تو فلم ہی ہے۔ تو اب اسی طرح جو ہے لوگ غلط چیز کو جائز کر کے جب دیکھیں گے تو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، عورتیں بھی سر پہ چادریں کر لیتی ہیں، جی محرم آ گیا تو پورا سال آپ کو محرم، کیا یہ آقا علیہ السلام کا محرم کا حکم ہے؟ پورے سال کا حکم ہے، مردوں کے لیے بھی پورے سال کا حکم ہے، نماز کا حکم پورے سال میں ہے، موسیقی چھوڑنا پورے سال میں۔ اور زیادہ تر وہ لوگ جو پورا سال ڈانس پارٹیاں اور بہت زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ محرم میں وہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جو ہے وہ صدقہ خیرات اور یوں اپنا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہی 10 محرم گزرتا ہے تو پھر وہ ڈانس پارٹیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ خود رقاصہ ہے، ڈانس پارٹی کرنے والی عورت ہے، اور وہ بھی آپ کو زیادہ تر ملے گی یوں لپیٹ کے ٹی وی میں اینکر بن جائے گی۔ رمضان میں بھی اینکر بن جاتی ہیں اور ٹی وی میں، اور محرم میں بھی۔ تو ہمارا سنی مسلمان جو ہے اس کو دین کی آگاہی ہی نہیں کہ مجھے جو دین سکھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے، یہ ہے کون، اس کا کوئی نسبت بھی ہے یا نہیں۔ بس جو بیٹھا ہے وہ آپ کو سکھا رہا ہے، ٹی وی میں تو آپ کو کبھی دین نہیں ملے گا، اور جو وہاں جا کے بتانے والے ہیں وہ بھی کبھی مخلص نہیں ہوتے، زیادہ تر جو ہے وہ وہاں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ کرایا جاتا ہے۔ تو آپ قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے تو ایک نسبت کے ساتھ چلیں، اور آپ کبھی ادھر کبھی ادھر نہ گھومیں، ایک نسبت میں رہیں، اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی، دین بھی ملے گا۔ تو محرم کی شان ازل سے ہے۔ کربلا کا واقعہ کیا ہے، کل سے قسط وار انشاءاللہ 10 قسطوں میں آپ کو پورا واقعہ صحیح مستند تاریخ سے بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔